بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام المتکبر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ المتکبر بڑائی والا۔ اللہ انسان نہیں ہے، اسی طرح اس میں انسانوں جیسی عادتیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق کی صفات اور مشابہت سے پاک ہے، لیکن پتہ ہے ہم اپنی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ اللہ کا موازنہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ہم ہر معاملے میں اللہ کا موازنہ انسان سے کرتے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیسے؟ ہم لوگوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ویسا ہی دیں جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے۔ ہم لوگوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی نہیں توڑیں گے جیسے اللہ ہمیں کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ویسا ہی قبول کر لیں گے جیسے اللہ ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ ہم لوگوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھروسے کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اللہ ہمارے یقین کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم ہار جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگ تو ان میں سے کوئی ایک توقع بھی ہماری پوری نہیں کر سکتے۔ ہماری آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب ہم وہ نشانیاں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ ہمیں لگاتار دکھا رہا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا۔ آپ جو کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی یہ سن رہے ہیں تو یہ صرف اس لیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ سنیں، اور اللہ آپ کو اس کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن بس کبھی کبھار ہم ان نشانیوں کو دیکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے درمیان تعلق دیکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ایک حادثے کے طور پر ہوئی ہوتی ہے۔ جب کوئی ہمارے اتنے پیار اور اتنے یقین کے بعد بھی ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں ہی کوئی غلطی ہے، یا پھر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم انہیں بدل دیں گے، ہم دعا کریں گے اور وہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لیکن ہم غلط ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کے ذریعے تکلیف دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے مانگنے کے لیے یا اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے دعا کریں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہ دیکھیں جو اللہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے۔ ہم نے تب یہ تصور نہیں کرنا ہوتا کہ دعائیں اس انسان کو ٹھیک کر دے گی، بلکہ تب ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کسی انسان کی بری عادتیں اس لیے نہیں دکھاتا تاکہ آپ اسے بہتر بنانے میں اپنی زندگی ضائع کر دیں۔ اللہ کسی انسان کے برے ارادوں کی حقیقت آپ پر اس لیے نہیں کھولتا تاکہ آپ خود کو برا سمجھیں، بلکہ وہ یہ حقیقتیں اس لیے کھولتا ہے تاکہ دیر ہونے سے پہلے ہی آپ خود فیصلہ کر لیں۔ جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں نا کوئی انسان ہم سے اللہ کی طرح محبت کر سکتا ہے، تب اللہ ہمیں اس انسان کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ہمیں بتانے کا کہ انسان کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی اللہ کی طرح محبت نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو کتنا ہی پیار کیوں نہ دے دیں، ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، وہ پھر بھی ہمیں اللہ جیسی محبت نہیں کر سکتے۔ انسان کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان محبت کے لائق نہیں ہے یا پھر ہمیں دوسروں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بس اللہ اور انسان کی محبت میں فرق رکھنا چاہیے۔ انسان کی صفات کی نوعیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی صفات کی نوعیت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہ پہلی بار تو محبت کا جواب محبت میں دیتا ہے، لیکن ہر بار یہ جواب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ جواب حالات اور وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے اگر آپ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے اور آپ اس غلطی کے لیے انسان سے معافی مانگے، اور تب وہ انسان آپ سے بہت خفا ہو اور اسے آپ پر بہت غصہ ہو، تو اس کا جواب بہت تلخ ہوگا اور اس کا لہجہ بہت منفی ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر یہی غلطی آپ سے اللہ کے معاملے میں ہو جائے اور اللہ کو بھی آپ پر اس انسان جیسا غصہ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن پھر بھی اگر آپ اللہ سے ایک دفعہ معافی مانگیں گے تو اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کا جواب ویسے ہی نرمی بھرا ہوگا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، پھر چاہے آپ نے اللہ کو کتنا ہی ناراض کیوں نہ کیا ہو۔ اللہ کے جواب کی نوعیت کبھی بھی نہیں بدلتی، اور اگر یہی غلطی جو آپ نے ایک دفعہ کی تھی آپ سے بار بار ہونے لگے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان آپ کو چھوڑ دے گا۔
وہ آپ کو بار بار معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر وہی غلطی اگر اللہ کے معاملے میں آپ بار بار کریں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ آپ کو اتنی ہی بار معاف کرے گا جتنی بار آپ نے اس غلطی کو دہرانے پر اللہ سے معافی مانگی ہے۔ یہی خاصیت ہے اللہ کے خاص ہونے کی کہ اس کی صفات تب بھی نہیں بدلتی جب ہم بدل جاتے ہیں۔ اور ایسا اسی لیے ہے کیونکہ انسان جذبات کا فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اللہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ کبھی بھی آپ کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ ہمیشہ اپنی محبت میں سچا رہتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی آئی ہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ اللہ کی عظمت ہی ہے کہ اللہ وہ بھی کر سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس وہ طاقتیں ہیں جو شاید انسانی سوچ کو چھو کر بھی نہ گزری ہوں۔ اس کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جس کا کسی نے کبھی بھی تصور نہ کیا، اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا صلہ ہے جسے نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کسی نے سوچا ہے، لیکن یہ ملے گا انہیں ہی جو اللہ کی بڑائی سے انکار نہیں کرتے اور اس سچے کی خدائی میں دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ سے زیادہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، آپ کے قریب سے قریب دوست بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ کے خونی رشتے بھی نہیں۔ ہر کوئی اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی پیسوں کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کے مشہور ہونے کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، اور کوئی محبت کے بدلے محبت لینے کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہر کسی کے پاس آپ سے محبت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے جسے آپ سے محبت کرنے کے لیے کسی بھی وجہ کی ضرورت نہیں۔ وہ واحد ذات ہے جو آپ سے بلا وجہ محبت کرتا ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو آپ سے بے غرض محبت کرتا ہے۔ اللہ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اس نے آپ سے محبت کرتے رہنا ہے، پھر چاہے آپ پلٹ کر اسے محبت دیں یا نہ دیں۔ یہی اس کی بڑائی ہے کہ وہ رشتوں میں اور جذبوں میں نفع و نقصان نہیں سوچتا۔ اسے آپ سے کوئی بھی فائدہ نہیں چاہیے، نہ ہی اسے آپ سے کوئی فائدہ ہے، اور اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے تو اسے اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ انسان تو خود غرض ہوتا ہے، اگر انسان کو آپ سے کوئی فائدہ نہ ملے تو آپ کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ پھنسے ہوں، آپ مر ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہ پھر بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا، لیکن اللہ ہر لالچ سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ ہم جتنا لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ اتنا ہی ہم سے اور ہم اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے کبھی بھی دوبارہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ تو جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ فلاں شخص بھروسے کے لائق نہیں یا فلاں شخص کی نیت اچھی نہیں، تو اس پر یقین کرنا اور اس سے اچھے کی امید رکھنا آپ کی بیوقوفی ہے، کیونکہ روزہ محشر آپ کو ہی اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ پھر بھلے آپ تب کتنا ہی کیوں نہ گڑ گڑائیں کہ فلاں انسان نے آپ کو یہ کرنے پر مجبور کیا تھا، اللہ نے تب کہنا ہے کہ تمہیں قوت دی تھی میں نے سوچنے کی، تو تم نے کیوں نہیں اس قوت کا استعمال کیا۔ آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ پیچھے جو ہو چکا ہے اسے تسلیم کر لیا جائے۔ آپ اپنی غلطیوں کو تب تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ انہیں مان نہیں لیتے۔ اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ اللہ نے بس اپنے قریب لانا تھا اس لیے آپ سے وہ غلطیاں ہوئیں، تو آپ وہ غلطیاں آگے بھی کریں گے، بار بار کریں گے۔ اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن نہ کریں کہ اللہ نے اپنے قریب لانا تھا اس لیے ہمیں فلاں فلاں گناہ کروائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ضمیر واقعی میں مطمئن ہو جائے گا، پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور مرے ہوئے ضمیر کا انجام انسان کو مار دیتا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کو اگر یہ سوچ کر جسٹیفائی کریں گے کہ یہ اللہ نے ہمیں اپنے پاس لانے کے لیے ہم سے کروائے ہیں، یا اس لیے اللہ نے ایسے حالات بنائے ہیں تاکہ ہم نمازوں اور سجدوں تک آ سکیں، تو آپ دوسری دفعہ بھی وہ گناہ دوبارہ دہرائیں گے، اور دوسری دفعہ بھی یہ سوچنے سے نہیں کترائیں گے کہ یہ اللہ نے اپنے آپ سے ملوانے کے لیے آپ سے کروایا ہے۔ تو یہی وقت ہے کہ آپ ٹھہر جائیں۔ آزمائش وہ ہوتی ہے جب ہم برے راستے پر نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔
اور سزا وہ ہوتی ہے جو ہمیں برے راستے پر چلنے کے بعد ملتی ہے، اور ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، بس بات اتنی سی ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ بری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے برے کا انتخاب کیا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے برے تجربات ہماری اپنی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو بڑی آسانی رکھی ہے آپ کے لیے، یہ تو آپ ہی ہیں جو اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو آپ کو پہلے خود اپنی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو چیز چلی جائے اس پہ غم نہ کرو اور نہ ہی اس چیز پہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے، اور یاد رکھو اللہ آکڑنے والوں اور غرور والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زندگی امتحان ہے، اور زندگی میں ملنے والی یا نہ ملنے والی ہر چیز بھی آپ کا امتحان ہے۔ دعائیں امتحان ہے کہ آپ کتنا یقین رکھ کر مانگتے ہیں، انتظار امتحان ہے کہ آپ کتنی دیر تک اللہ کے جواب کے منتظر رہتے ہیں، اور پھر جو آپ نے مانگا ہے اگر وہ آپ کو مل جائے تو یہ بھی امتحان ہے کہ آپ کتنا شکر کرتے ہیں اور اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ نہیں ملے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے امتحان ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں سے کتنا راضی ہوتے ہیں اور کتنا صبر کرتے ہیں۔ ہر چیز بس ایک امتحان ہے۔ ہمیں نعمتیں اس لیے نہیں ملتی کہ ہم کچھ ہیں، ہمیں نعمتیں اس لیے ملتی ہیں کیونکہ اللہ سب کچھ ہے، اور اگر اللہ ایک حکم دے دے تو سب کچھ راکھ کی طرح ختم ہو جائے گا، جیسے اس کا کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز کسی اور سے زیادہ ہے تو کسی اور کے پاس بھی ایک چیز ایسی موجود ہے جس کی آپ کے پاس کمی ہے۔ اگر آپ کو ابھی کوئی کامیابی ملی ہو اور کوئی دوسرا ابھی بھی اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اسے کبھی بھی وہ چیز نہیں ملے گی، یا آپ کے پاس ہمیشہ وہ چیز رہے گی جس پہ آپ اترا رہے ہیں۔ وقت وقت کی بات ہے ساری۔ کبھی مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے والوں کو محلوں کی بادشاہت مل جاتی ہے، کبھی محلوں پر راج کرنے والے مٹی ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس ایک اللہ ہی ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہے جس سے سبھی چیزیں ہیں، اور اگر انسان اسے بھی اپنی ان باتوں سے ناراض کر دے تو کیا حاصل؟ اگر انسان اللہ کو بھی اپنی ان بری حرکتوں کی وجہ سے گنوا دے تو کیا رہے گا باقی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بس ہم نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہاں تک کہ ہم خود بھی اللہ کے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی طاقتوں پر اترانا ہے کہ ہمارے اللہ کے پاس کتنی حیرت انگیز قوتیں ہیں۔ ہم نے اپنی طاقتوں پر نہیں اترانا کیونکہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ سے مانگنے کی طاقت، اور وہ بھی اگر اللہ ہم سے چھین لے تو ہم خالی ہیں، بالکل خالی۔